بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اپنے پیارے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سب کے لیے جو قانون چلے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون چلے گا۔ جو دین قیامت تک باقی رہے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو دین جڑا ہے وہی چلے گا۔ جو اللہ کے نبی کی بات کو مانے گا، جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو اپنائے گا وہ کامیاب ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنائے گا وہ ناکام ہے۔ میرے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ قیامت تک جو انسان بھی پیدا ہوگا اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرنا پڑے گا تو کامیاب ہے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، سارے کے سارے نبیوں کو ماننے والا لیکن آقا کے اوپر ایمان نہ لانے والا ناکام ہے۔ سارے نبیوں کی عظمتوں کو سامنے رکھنے والا، سارے نبیوں کی کتابوں پہ ایمان لانے والا لیکن اس کتاب کا انکار کرنے والا جو اللہ کے نبی کے اوپر اتری اور وہ جو اللہ کے آخری نبی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی ذات پہ ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ اخلاص کے اندر جو فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، میرے نبی جی آپ کہہ دیں ان سے کہ تمہارا اللہ وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی تمہارے اللہ کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور حقیقت کے اندر یہ جو قرآن کی صورت ہے چھوٹی سی، جس کو 3 مرتبہ پڑھیں تو پورا قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، اس کے اندر بہت بڑا فکر چھپا ہوا ہے، بہت بڑا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اور یہی ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور قرآن نے ذکر فرما دیا کہ جس دن اللہ پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اپنا الہ مان لے، اپنا خدا مان لے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جی آپ کی پناہ میں نے نہیں کہا، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ جاننے والے ہیں، میں نے تو ان کو نہیں کہا۔ تو جس عقیدے کی بنا پر عیسائیوں نے ساری زندگی گزاری ہوگی، جس ایک امید کے اوپر اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانا ہوگا، وہ ساری کی ساری امیدیں اس دن ٹوٹ جائیں گی اور ان کے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہوگا۔ آج کے دور کے اندر جو اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے رب کے ہاں اگر کوئی دین ہے قیامت تک تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آ گیا وہ کامیاب، اور جو نہیں لے کر آیا وہ ناکام، چاہے کوئی دور کا تھا چاہے کوئی قریب کا تھا۔ میرے اللہ نے بتلا دیا کہ جو میرے نبی کی بات کو مانے گا، جو ان پر ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیوں اور
کو اللہ نے جو اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو میرا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کے اندر مرنا یہی تمہاری کامیابی ہے، ایمان کے اندر مرنا، تمہیں موت آنا یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج کے دور کے یہود و نصارہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ تورات یا انجیل کا ایک نسخہ ان کے پاس آیا، تو آ کے اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ آئے، اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ جب عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا کتاب اللہ یا عمر، اے عمر اللہ کا قرآن جب اتر گیا ہے تو پھر ان کتابوں کی، ان صحیفوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہ جب اللہ کے نبی آگے ہیں تو پھر، اور آج کے دور کے اندر ایک عجیب فلسفہ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کہتے ہیں جی جو اتفاق والی باتیں ہیں ان کو لے لو اور جو اختلاف والی ہے نا وہاں پر کمپرومائز کر دو۔ مثال کے طور پہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم جو ایمان کی صفات پڑھتے ہیں تو ہم سارے کے سارے نبیوں کے اوپر، سارے کے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے سارے پیغمبر، رسول، نبی وہ برحق ہے، سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر کوئی عیسائی آ کے یہ کہتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو تم بھی اللہ کا رسول مانتے ہو اور ہم بھی رسول مانتے ہیں، جو تمہارا نبی ہے اس کو تم تو رسول اور نبی مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دونوں متفق ہیں تو ان کو اپنا لیتے ہیں، آپ کے نبی کے اندر اختلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا بہت ہی پیارا جواب ہے، ہم نے کہیں گے بھی کون سے عیسیٰ کی بات کر رہے ہو؟ اگر تو تم اس عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو جنہوں نے یہ خوشخبری سنا دی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تم لوگوں نے ان پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر تو تم اس عیسیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ہم اسے مانتے ہیں، اور اگر تم اس عیسیٰ کی بات کرتے ہو کہ جو کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ عیسیٰ کون ہے۔ سب سے پہلے نبی، سارے کے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے میرے اللہ نے اس جہان کو بنانے سے پہلے سب سے ایک عہد لیا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آئے گا تو تم سب نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، اور اگر تمہارے ہوتے ہوئے نہیں وہ آ رہے تو اپنی قوم، قبیلہ، جس امت کے اندر تمہیں بھیج رہا ہو وہاں تم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے بعد اگر آخری نبی آ جائیں تو تم سب نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت۔ دکھ، افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا مسلمان اس بات کو بھی بھول گیا ہے کہ جو میرا دین ہے وہ سب سے پیارا دین ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جو میرے نبی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز وہ اعلیٰ ہے۔ ابھی جو عیسائی اپنا تہوار منا رہے ہیں تو ان کو یہ جو میری کرسمس کہتے ہیں یہ کہنا بھی گناہ ہے، بلکہ ڈر ہے کہ آدمی دار اسلام سے خارج ہو جائے، ڈر یہ ہے کہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ وجہ کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ کا بیٹا، تو میری کرسمس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کے نبی جو اللہ کے بیٹے ہیں ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں۔ کتنوں بڑوں دکھ میں بڑا حیران ہوا
2 دن پہلے ہمارے دستے میں ایک تقریب ہوئی تو اپنے آپ کو دیندار کہنے والے جو کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، وہ جناب سیاست میں آ کر سیاسی پارٹی کر رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا۔ تو میرے اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے وہ، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ایسی جگہوں پر جانے سے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اتنی سخت وعید ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن ان میں سے اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ ان کا شر جن کو اپنا وہ مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو مسجد دی ہے، اور ہمارے رب نے جو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے وہ جو آج کل ان کے علماء اور ان کے جو پادری وغیرہ جو ان کو پڑھاتے ہیں وہ اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ میں بھی مدرسے کا ایک طالب علم تھا، تو ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں پر وہ صاحب عزیز تھے کہ ان کو وہ جانا پڑ گیا، یہی دن تھا 25 دسمبر کا۔ تو جو میرے عزیز تھے وہ لیٹنگ وغیرہ کرتے تھے، تو ان کے ساتھ گیا تو مجھے کہنے لگا آؤ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، جس کو چرچ اور گرجا وغیرہ پنجابی میں بولتے ہیں۔ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس وقت ان چیزوں کا۔ تو میں جب وہاں داخل ہوا تو تصویریں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی جو تصویریں ہیں وہ اپنے ساتھ جیسے ہمارے مسجد سے انہوں نے دیواروں پہ لگائی ہوئی تھی، اور ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی ان کے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ اتوار کے اتوار ہم ایک ہمارے آتے ہیں بڑے، ان کو ہم کچھ معاوضہ دیتے ہیں تو وہ ہمیں یہ باتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو میں جب داخل ہوا نا تو وہ پورے کا پورا محلہ وہ عیسائیوں کا تھا، ان کو پتہ چلا کہ کوئی مولوی صاحب آ گئے ہیں، تو وہ مرد کیا، عورتیں کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کا، وہ 10 منٹ کے اندر وہ سارا کا سارا وہ بھر گیا ان کا پورا کا پورا حال۔ تو وہ آ کے مجھے کہنے لگے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں کہ جی ہمارے قرآن میں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے وہ آپ نے اب تک سنی نہیں ہوگی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا آپ کے قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے؟ میں کہ ہاں۔ تو میں نے نا وہ سورہ مریم وہ تلاوت کرنا شروع کر دی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشار الیہ قال کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو جب میں نے اس کا ترجمہ، کہتے ترجمہ بھی کر، تو جو میں نے ترجمہ اس کا شروع کیا کہ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بچہ، تو تمہارا باپ بھی بڑا شرم و حیا والا تھا، خائن نہیں تھا، تمہارا کوئی بھائی بھی ایسا نہیں تھا ہارون، تو تم نے یہ کیا کیا؟ تو میرے اللہ نے کہا تھا کہ جو تمہارے دور کے اندر چپ کا روزہ رکھتے ہیں نا بس یہ رکھ لینا ہے، بولنا نہیں، بس اشارہ کر دینا بچے کی طرف۔ تو فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام گود میں چھوٹے سے جب ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ بول رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گود کے اندر دودھ پیتا بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں گے، کیسے بولے گا؟ تو وہ جو نو مولود بچہ تھا عیسیٰ علیہ السلام وہ بولنا شروع ہو گئی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہوں۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو وہ مرد عورتیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اور کہنے لگے یہ باتیں تو آج تک ہمیں کسی نے بتلائی نہیں، ہم جن کو پیسے دے کے منگواتے ہیں یہ باتیں تو کبھی انہوں نے بھی نہیں ہمیں بتلائی۔ اللہ کی قسم اسلام سے پیارا مذہب کوئی نہیں۔ آج ایک مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے
کہ جو تو میری کرسمس ڈے منا رہا ہے، جو تو کیک کاٹ رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو اللہ سے کتنا دور ہو جائے گا۔ بڑے دکھ کے ساتھ ایک واقعہ میں نے جب بھی پڑھا ہے، اس میں مجھے پورا جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مکے کی بات ہے، مکہ کے اندر شاید اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ ایک اللہ والے شاید شیخ عبد الواحد نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہم مکہ کے اندر تھے، تو ہم ایسے قبرستان میں گئے، تو وہ ایک شخص بڑی دور سے آیا ہوا تھا، تو ایک قبر کھود دی، تو وہ جس کی قبر کھودی تھی اچانک وہ کھودنا پڑ گئی اچانک، تو وہ جن کی قبر تھی وہ وہاں نہیں تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک عیسائی لڑکی تھی وہاں جنت البقیع کے اندر مدینہ میں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ شخص یہ کہنے لگا کہ میں اس کو جانتا ہوں، اس بچے کو، یہ فلاں فلاں ملک ہے، وہاں کی عیسائی لڑکی ہے یہ، اور میں اس کو ٹیوشن پڑھاتا تھا اور ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، تو یہ اس کو تو انہوں نے وہاں اپنے ملک میں دفنایا ہوا ہے، تو یہ یہاں کیسے آ